बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान की नैब केस में ज़मानत, अबूरी ज़मानत जो खारिज हुई थी उसको बहाल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना तहरीरी फ़ैसला, महफूज फ़ैसला सुना दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इमरान खान की नाअहली की एक दरख्वास्त थी एमल वली खान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में, उसके ऊपर जो समाअत हुई उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, एक अहम इशू था 2 दिन पहले जिसके ऊपर हम बात नहीं कर पाए, वो था फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ एक करारदाद पेश की गई थी जिसको बाकायदा तौर पर मंजूर किया गया था और फिर कुछ सैनेटर्स की जानिब से उस करारदाद की मज़म्मत भी की गई। फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला था और ये मुश्तरका फ़ैसला था और ये अक्सरियती फ़ैसला नहीं था, बल्कि ये तमाम जजेस इस एक पॉइंट पर, एक पेज पर थे। उसमें जस्टिस याह्या अफरीदी साहब भी और 4 दूसरे जजेस भी कि सिविलियन का आर्मी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब, और इसमें कहा यह जा रहा है कि वज़ारत दिफ़ा की जानिब से ख्वाजा हारिस साहब की ख़िदमात को लिया गया है और ख्वाजा हारिस साहब बतौर वकील आर्मी अदालतों में वज़ारत दिफ़ा की जानिब से अपील में पेश होंगे। बहरहाल, फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की गई। सेनेटर दिलावर, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं दिलावर, उन्होंने सेनेट इजलास में करारदाद पेश की। सेनेट इजलास में फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की गई। सेनेटर दिलावर की पेश करदा करारदाद में कहा गया कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ फ़ौजी अदालतों में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग को पार्लियामेंट की कानून साजी के ख़िलाफ़ करार दे दिया गया और कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग है वो दुरुस्त नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो पार्लियामेंट के अख्तियारात से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बारे में आप जानते हैं कि अदालती हुक्मनामे के हवाले से करारदाद पेश करने के बाद सेनेट का इजलास मुलतवी किया गया, लेकिन उस करारदाद को मंजूर कर लिया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने तहरीक इस्तेहकाक से मुतल्लिक़ जो मामला था वो कमेटी को भिजवाया, लेकिन ये जो करारदाद थी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के ख़िलाफ़ सेनेट में उसको मंजूर कर लिया गया। अब उस पर पाकिस्तान, अब ये 2 तरह की इनका जो आप कह सकते हैं कि 2 रंगी है, पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी और बकिया जमातों की भी। एक सेनेटर नून लीग के करारदाद पेश करते हैं, वो मंजूर होती है और वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के वोटों से नहीं मंजूर होती बल्कि पीपल्स पार्टी के लोग भी उस करारदाद का हिस्सा बनते हैं और फिर उसकी मज़म्मत में भी मुस्लिम लीग नून की एक ख़ातून है सादिया खान। बहरहाल, सादिया अब्बासी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के हक़ में भी सेनेट में आवाज़ उठाई गई है और जो सेनेटर जिनको हिरासत में लिया हुआ है उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर के हवाले से भी उन्होंने बात की है। अब वो मुस्लिम लीग नून की हैं। उन्होंने सेनेट में फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ करारदाद की मंजूरी को जमहूरियत पर शब खून करार दे दिया। सादिया अब्बासी ने सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कल 52 मेंबर्स मौजूद नहीं थे और इस ऐवान में करारदाद पास की गई कि मिलिट्री कोर्ट को हम सपोर्ट करते हैं। ये जमहूरियत पर शब खून मारा गया है, हम किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट्स की इजाज़त नहीं दे सकते। अंदाज़ा लगाएं, अब तो काजी फैज़ ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट है। काजी फैज़ ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला देती है, 5 रुकनी बेंच मुतफ़िका फ़ैसला देता है और वो फ़ैसला ये होता है कि मिलिट्री अदालतें सिविलियन के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होने चाहिए और जो 2-3 शिक्कें कलअदम करार दी थी उस पर याह्या अफरीदी साहब का इख्तलाफ था। बाकी जो मिलिट्री कोर्ट्स में, जो सिविलियन के ट्रायल में फ़ौजी अदालतों में, उस पर वो भी इस बात पर उनका जो नुक्ता नज़र था वो भी यही था। अब काजी फैज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला दे और उसको चंद सेनेटर्स बैठकर उसके ख़िलाफ़ करारदाद मज़म्मत मंजूर करें, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर करें और काजी फैज़ ईसा ये सारा मामला और तमाशा देखते रहें, तो ये भी एक अनोखी बात होगी। सादिया अब्बासी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया अवाम के मफादात के लिए किया। ये करारदाद जमहूरियत की नफ़ी करती है, सहवान को इस तरह से इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा किस बात की कल जल्दी थी, क्यों इसको इस तरह एजेंडा पर लाया गया। ये तरीक़ाकार पार्लिमानी रवायात की नफ़ी करता है। पाकिस्तान इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, ये करारदाद वापस ली जाए। मेंबर्स इसकी मज़म्मत करते हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी PTI और जमात इस्लामी के अरकान ने जो करारदाद मंजूर हुई थी उस पर बात की और कहा कि हर सूरत जो करारदाद है उसके ऊपर बात करने का भी मौका दिया जाए और उसके बाद फिर वापस ली जाए, लेकिन डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने पहले एजेंडे की कार्रवाई मुकम्मल करने पर
اصرار کیا۔ سیف العبڑو نے کہا کہ چیئرمین سینٹ نے ایوان کو تباہ کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں سیف العبڑو۔ سینیٹر مشتاق احمد ڈائس سامنے آ کر احتجاج کیا تو ایوان میں کورم کی نشاندہی کر دی گئی۔ کورم پورا نہ ہونے پر سینٹ اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا۔ رضا ربانی نے بھی جو یہ قرارداد منظور ہوئی اس کی مذمت کی ہے، اور رضا ربانی کی جانب سے کہا گیا کہ یہ قرارداد درست نہیں ہے، اور ہر صورت جو ایسی قراردادیں ہیں ان کو جو عام آدمی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارا جو ایوان ہے اس کو استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا استعمال ہونا افسوسناک ہے۔ یہ رضا ربانی کی جانب سے بھی بہرحال یہ بات کی گئی ہے۔ دوسری طرف ایمل ولی خان نے جو ANP کے رہنما ہیں پشاور سے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے عمران خان کی نااہلی کی ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی پشاور ہائی کورٹ میں۔ عمران خان کے وکیل آج جو عدالت میں جب سماعت ہوئی ایمل ولی خان کی عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست پر 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس عبدالشکور اور جسٹس سید ارشد علی پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا۔ دوران سماعت پاکستان تحریک انصاف کے وکیل قاضی انور نے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست دے دی، جس پر عدالت نے مزید سماعت ملتوی کر دی۔ عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی فارم میں اثاثے چھپائے ہیں، ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ عمران خان نے توشہ خانہ تحائف غیر قانونی طور پر فروخت کیے ہیں۔ وہی توشہ خانہ ہے ہر ادارے کے پاس، ہر اتھارٹی کے پاس، ہر عدالت میں انہوں نے اس توشہ خانہ کو اٹھایا ہے، اور جو عمران خان کے خلاف چند گھڑیوں کا الزام ہے، یہاں تو پوری گاڑیاں ہڑپ کر گئے اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور ایک توشہ خانہ ہے جس پر پہلے 5 ادارے کام کر چکے ہیں اور عمران خان کے خلاف کے فیصلے آ چکے ہیں۔ اب ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر دی گئی، اور وہ بھی ایمل ولی خان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی فارم میں اثاثے چھپائے ہیں، ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ عمران خان نے توشہ خانہ تحائف غیر قانونی طور پر فروخت کی ہے۔ درخواست گزار کے مطابق عمران خان نے اپنی اہلیہ کی 70 لاکھ کی جیولری کو کاغذات نامزدگی فارم میں بھی ظاہر نہیں کیا۔ عمران خان نے ضمنی الیکشن کاغذات نامزدگی فارم میں اثاثے چھپائے، جو الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے عمران خان کی وکیل کی استدعا پر کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا، اور آگے کس تاریخ میں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا فی الحال تاریخ نہیں دی گئی، اور صرف سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ ہے جو عمران خان کی درخواستوں پر، اور عمران خان کا جو ایک عبوری ضمانتیں خارج ہوئی تھیں اور عبوری ضمانتوں کی بحالی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی عبوری ضمانتوں کی بحالی کے لیے پہلے 9 مقدمات میں ان کی عبوری ضمانتیں بحال ہوئیں، پھر 2 مقدمات نیب کے تھے، ان میں درخواستیں دائر کیں، دونوں مقدمات میں بینچ بنا۔ جسٹس بابر ستار صاحب اس بینچ کا حصہ تھے۔ بابر ستار صاحب کا یہ موقف تھا کہ عمران خان کو الگ سے کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا چاہیے، اور تمام مقدمات میں ان کی تفتیش کر لینی چاہیے، اور چونکہ جب کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد تفتیش ہوتا ہے، تو جب وہ ہیں جیل میں تو گرفتاری نہ ڈالی جائے لیکن ان کی تفتیش مکمل کر لی جائے۔ اب یہ بابر ستار صاحب کا موقف تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف جانتی تھی کہ اگر ضمانت نہیں ہوگی تو کلاں یہ کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیں گے، اور ہم ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے، چونکہ اس وقت عدالتوں کے احکامات، لاہور ہائی کورٹ نے جو کہا تھا کہ پرویز الہی کو گھر بحفاظت چھوڑ کے آئیں، تو کون سا پرویز الہی کو کسی نے گھر بحفاظت چھوڑا تھا؟ تو وہ سب نے دیکھا کہ وہاں پر کیا ہوا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ بابر ستار صاحب کے جانے کے بعد کہا گیا جی کہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب اس بینچ کا ایسا ہوں گے۔ طارق جہانگیری صاحب 1 مہینوں کی چھٹیوں پہ تھے، وہ 6 نومبر کو ہے، 7 نومبر کو سماعت ہوئی، 7 نومبر کو بھی، اور پھر اس کے بعد اگلی تاریخ پر بھی نیب کی جانب سے ایک بات بار بار کی جاتی رہی کہ جناب یہ 2021 کا آرڈیننس ہے، اور اس 2021 کے آرڈیننس کے تحت جو اب ان کی عبوری ضمانت ہے آپ بحال کرنا چاہتے ہیں، وہ بحال نہیں ہو سکتی۔ تو عدالت نے کہا وہ آرڈیننس کدھر ہے؟ تو کہا گیا جی کہ آرڈیننس ہم لے آتے ہیں، اور 3 تاریخیں گزر گئی، انہوں نے آرڈیننس نہ دیا۔ جب آرڈیننس دیا تو وہ 2021 کا تھا، وہ 8 ماہ تک قابل عمل رہا، اس کے بعد وہ غیر مؤثر ہو گیا، اس کی مدت پوری ہو گئی، اور اس کا غلط حوالہ دیتے رہے، اور کل عدالت نے باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ آپ نے غلط بیانی کی ہے اور آپ نے غلط کیا ہے، اور عامر فاروق صاحب بڑے مؤدب ریمارکس بھی دے رہے تھے کہ یہ تو بہت غلط ہو گیا، یہ تو غلط بیانی ہو گئی، یہ تو بہت غلط بات ہے، اس طرح کی۔
اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اس بات کا علم تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک معاملہ پینڈنگ پڑا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہوتے ہوئے نیب نے بیان دیا کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا، تو اس کے بعد وہ گرفتار کیسے کر سکتے تھے؟ بہرحال انہوں نے گرفتار کیا ایک مقدمے میں، اور وہ تھا القادر ٹرسٹ جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس تھا، اور دوسرا مقدمہ تھا توشہ خانہ کا۔ اب یہ دونوں نیب کے مقدمات تھے۔ عمران خان نے دونوں مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کرنے کے فیصلوں کو چیلنج کیا ہوا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ دیا گیا ہے کہ توشہ خانہ نیب کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت کو بحال کیا جاتا ہے۔ توشہ خانہ نیب کیس میں عبوری ضمانت کو بحال کر دیا گیا، اور احتساب عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور عمران خان کی عبوری ضمانت کو بحال کر دیا، اور احتساب عدالت کو حکم جاری کیا کہ آپ میرٹ کے اوپر عمران خان کی درخواستوں کو ڈیسائیڈ کریں اور سنیں۔ یہاں تک تو آ گیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ توشہ خانہ کی حد تک کہ عمران خان کی میرٹ کے اوپر دوبارہ درخواست کو سنیں، اور عبوری ضمانت کا جو خارج کرنے کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے کے عبوری ضمانت بحال کر دی۔ جو دوسرا کیس تھا 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس، وہ بھی بالکل سیم جو ایک جیسے جو کیس تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی عبوری ضمانت خارج کرنے کا جو فیصلہ تھا جج محمد بشیر کا، وہ غلط تھا، وہ غیر قانونی تھا، تبھی تو ایک مقدمے میں وہ کالعدم ہوا ہے۔ لیکن اسی بینچ نے دوسرے مقدمے میں 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں جو عمران خان کی گرفتاری ہے اس کو قانونی قرار دے دیا، اور کہا کہ چونکہ اب عمران خان اس مقدمے میں 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں گرفتار ہو چکے ہیں، اس وجہ سے اب یہ درخواست اس مقدمے کی حد تک غیر مؤثر ہو چکی ہے، اس مقدمے کی حد تک منظور ہو چکی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ایسے فیصلے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری جورسپروڈنس، یہ ہمارا جو لاء ہے، کرمنل لاء ہے یا کانسٹیٹیوشنل لاء ہے، جو ایک اسکیم ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت سے ایک نئی اسکیم دی جا رہی ہے آئین کی بھی اور ہمارے لاء، کرمنل لاء اور سول لاء کی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر جب آپ نے کہہ دیا کہ توشہ خانہ میں جج محمد بشیر کا فیصلہ درست نہیں تھا اور انہوں نے غلط طریقے سے عبوری ضمانتیں خارج کیں، اس وجہ سے آپ نے بحال کیں، تو جو دوسرے مقدمے میں انہوں نے عبوری ضمانتیں خارج کی تھیں جس کی بعد انہوں نے گرفتار کیا، تو وہ عبوری ضمانتیں کیسے درست ہو گئیں اور آپ ان کو کیسے اس فیصلے کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے صرف اتنا کیا کہ چونکہ اس مقدمے میں جو گرفتاری تھی وہ نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے گرفتار کر لیا، تو آپ نے کہا جی ٹھیک ہے جی یہ غیر مؤثر ہو گئی، یہ منظور ہو گئی، یہ فیصلہ آیا ہے۔ بہرحال توشہ خانہ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی عبوری ضمانت کی درخواست کو بحال کر دیا گیا ہے اور ان کو یہ بڑا ریلیف دیا گیا ہے، اور جو دوسرا مقدمہ ہے اس میں اب پوسٹ اریسٹ بیل ہوگی۔ ابھی 17 نومبر کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی ریمانڈ کا سلسلہ بھی چلتا ہے، چونکہ ابھی تک ریمانڈ کو بھی پینڈنگ رکھا گیا۔ جو تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے، آج تک کسی کیس میں ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ کی درخواست نہیں التوا میں رکھی گئی۔ 17 نومبر کو اگر تو ان کی ریمانڈ کی استدعا مسترد ہوگی تو ڈائریکٹ پوسٹ اریسٹ بیل آ جائے گی، نہیں تو وہ کتنے دن کا ریمانڈ لے لیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں تفتیش پہلے بھی 10 دفعہ ہو چکی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔